سوال ہی بہت بڑا ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں مکہ میں جو ہے وہ بہت یادیں ہیں۔ میں اگر کمپیریٹیولی دیکھنا چاہوں تو یعنی وہ ساری یادیں جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے سے ہے، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی ان سب سے بڑا گہرا تعلق ہے ان یادوں کا۔ اور اگر ہم حرم میں دیکھیں تو بیت اللہ ہے، پھر زمزم ہے، پھر صفا مروہ ہے، اور اگر حرم سے باہر نکل کے ہم دیکھیں تو یعنی جیسے عرفات ہے، مزدلفہ، جمرات، بس سب کا تعلق تو ظاہر حج کے سارے مناسک وہیں ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو حج کے اعتبار سے تو مکہ کا پورا ماحول ہی ظاہر ہے کہ ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ سیناریو ہوتا ہے نا حج کے دنوں میں خاص طور پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کا جو روب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور ایک اذان کی اللہ اکبر ہوتی ہے تو دل بالکل اور طرح سے ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کے گرد گھومنا انسان کو کسی اور ماحول میں پہنچا دیتا ہے الحمدللہ۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں ہم جب جاتے ہیں تو نیچرلی چاہے وہ حج سے پہلے جائیں یا حج سے بعد جائیں، ریاض الجنہ میں یا اسی طرح سے ارد گرد جو بھی یادیں ہیں، میں نے تو یہ یعنی اس دفعہ خاص طور پر یہ فیل کیا کہ یہ وہ جگہ تھی مکہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے مدینہ میں جو برکت محسوس ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، آپ سے ہم جہاں جہاں گئے، جہاں رہے، جو آپ کے یعنی جو وہاں پہ غزوات ہوئے، ارد گرد کے ماحول میں سب یادیں ہیں، لیکن سب اسلام کی ایک تاریخ ہے۔ یہ تاریخ مکہ میں بھی تھی لیکن مدینہ میں ظاہر ہے کہ یہ ایک کامیابی کی تاریخ ہے، اور ٹوورڈز آئیڈینٹی، ایک اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک آئیڈینٹی ملی، اور الحمدللہ دنیا میں اب اس وقت پہ اسلام کا جو یعنی وزن ہے دوسرے مذہب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب مسلمانوں کے پاس ہی صحیح صورت میں موجود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، تو ضابطہ حیات جو ہے وہ تو مسلمانوں ہی کے پاس ہے۔ تو مدینہ کا جو ماحول ہے اس میں بہت زیادہ سکون، کنٹینٹمنٹ، اور بہت زیادہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اور پھر یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ ایک رغبت اور تعلق اور طرح کا محسوس ہوتا ہے الحمدللہ۔ جھکاؤ زیادہ آ جاتا ہے مدینہ تک پہنچتے پہنچتے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو دونوں کا یعنی مدینہ کے بیت اللہ کو بہت مس کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس اینگل سے غور کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکتیں کتنی دی اور کس طرح سے اسلام کے لیے اور اس دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور بعد والوں نے کوششیں کی، تو پھر بہت اچھا لگتا ہے۔